السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دو احادیث ہیں اور ان کو یہ صحیح احادیث کہا جاتا ہے، جو گریڈیشن ہمارے علماء کرام نے دی ہے، یہ دونوں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مسلم سیکولرز کا موقف واضح کرنے کے لیے۔ ایک حدیث یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نمازی کے آگے سے اگر کتا گزر جائے، گدھا گزر جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی، کتا گزر جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی، کھانا گزر جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی، عورت گزر جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایک ہی حدیث ہے۔ اب دوسری جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ عورتیں جو ہیں یہ ناقصات العقل ہوتی ہیں، یہ عقل کی ان کا عقل ناقص ہوتا ہے۔ یہ دوسری حدیث جنرل حدیث ہے، ہن ناقصات العقل والدین۔ یہ اپنے جو وہ رسم و رواج یا زندگی ہے، دین کہتے ہیں جو آپ کے طرز حیات ہے، اس میں بھی ان کا یعنی نقص ہوتا ہے اور عقل میں بھی ان کے نقص ہے۔ یہ دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اپنا موقف واضح کرنے کے لیے ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ احادیث صحیح ہوں گی، ہم اس کو جھوٹا نہیں کہتے۔ کہیں پر بھی درج آپ نے جو بھی گریڈیشن کی ہے، اگر اللہ کے رسول کی نسبت سے کسی بھی کتاب میں آئی، آپ کے صحائح ستہ 6 کتابوں میں آئی ہے یا اس سے چھوٹی کتابوں میں آئی ہے، کم درجے کی کتابوں میں، ہمیں اس میں کوئی اعتراض کسی بھی مسلمان نے کہیں بھی روایت کی ہے۔ لیکن ہم جو اپنا سٹانس یہ ہے کہ جو پہلی حدیث ہے، جیسے نمازی کے آگے سے عورت گزر جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی، ہم اس کو یہ آپ کے مذہب سے منسلک ہے، تو مسلم سیکولرز ایسی کسی چیز ہمارے اسکوپ میں ہے ہی نہیں جو آپ کے مذہب کی آپ کی نماز ہے، آپ جانیں، آپ اس کی تعویل کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، ہم کو آپ کی ہر قسم کی تعویل منظور ہے۔ آپ اس حدیث کو ریجیکٹ کرنا چاہیں تب بھی آپ کی مرضی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ اس کو منوان لینا چاہیں تب بھی آپ کی مرضی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ معاشرے کے ساتھ کسی کے امن عامہ پہ یہ اثر انداز نہیں ہوتی، کسی کے بجلی کے بل پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے اس حدیث کے ساتھ ہمارا یعنی ہم اس کو مانتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں آپ کے مذہب کی حد تک۔ لیکن جو دوسری حدیث ہے اس سے اگر آپ قانون سازی لیں، یعنی پہلی جو حدیث ہے اس سے آپ نے نماز کے لیے قانون سازی لے لی تو ٹھیک ہے، نماز آپ کا مسئلہ ہے، قیامت تک آپ یہ سمجھتے رہیں کہ عورت سامنے سے گزر گئی آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ لیکن اگر آپ نے عورت کو ناقص العقل قرار دے کر اور پھر اس سے قانون سازی لی، تو ہم پھر یہ نہیں کہتے کہ آپ کی حدیث غلط ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سماجی قانون سازی کے لیے ریفرنس کسی بھی حدیث کو نہیں مانتے سوائے قرآن کے۔ یہ ہمارا سٹانس ہے۔ اب اس میں کیا اگر آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ عورت ناقص العقل ہے، اور پھر آپ یہ کہیں کہ چونکہ عورت کا آئی کیو لیول کم ہے، ناقص العقل ہے، تو اس کا تو کسی جاب کے لیے سی وی ایکسیپٹیڈ نہیں ہے۔ ایک عورت نے ڈاکٹر بنی ہے اور ایک مرد بھی ڈاکٹر بنا، جاب نکلے تو عورت کو تو سیدھا ادھر ریجیکٹ کر دیں کیونکہ اس کا ناقص العقل ہے۔ اسی طرح جناب اور بھی کسی معاملہ ہو تو آپ اس کو عورت کو یہ کہیں کہ بھئی یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے، جب وہ معاملہ زندگی کا کرنا رہے گا اس کو مشورہ ہی نہ کہا، حالانکہ حضور اپنی ازواج سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ پھر آپ اسی بنیاد پر تو پھر آپ کی یہ روایتیں سامنے آتی ہیں کہ عورت سے مشورہ ضرور کرو لیکن نہ ماننے کی نیت سے، پھر اس طرح کی روایتیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ اسی لیے یہ جو دوسری حدیث ہے، اس حدیث سے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، آپ اس کو صحیح مانیں غلط مانیں، ہم خود بھی یہ نہیں کہتے صحیح ہے یا غلط ہے، ہم یہ کہتے ہیں جب آپ ریفرنس دیں گے قانون سازی کے لیے تو قرآن کا ریفرنس دیں گے۔ اب ان دونوں حدیثوں کا ایک استنباط ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں نے بھی کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث نمازی کے آگے سے عورت گزر جائے کہی، تو ہمارے خیال میں یہ پوری رپورٹ نہیں ہوئی ہے، اس کا پس منظر پورا رپورٹ نہیں ہوا ہے، اس کی پوری جو مجلس کی گفتگو ہو رہی ہے وہ پوری رپورٹ نہیں ہوئی ہے۔ بات اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتی ہے، یعنی مثال کے طور پر نماز اللہ کے ساتھ کنسنٹریشن کا معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ ارتکاز کا معاملہ ہے اور دھیان کا معاملہ ہے۔ اب اس دھیان کو ہٹانے والی جو 4 چیزیں ہوتی ہیں، وہ ایک تو خوف ہے، ایک کراہت ہے، اور ایک جو ہے وہ کسی چیز کی شہوت ہے، اور ایک بھوک ہے، یعنی ایک اشتہا اور چیز ہے، شہوت اور چیز۔ اشتہا کہتے ہیں بھوک لگنے کو، بھوک ہو آدمی تو اس کے کنسنٹریشن نہیں رہتا، خاص طور پر جب کھانا سامنے آ جائے، اور اسی طرح شہوت اور چیز ہے اس کا۔ تو اب اس میں یعنی اشارہ اس بات کی طرف، یہ 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ گدھا کراہت کی چیز ہے، گدھا سامنے سے گزر جائے، اب یہ نماز پڑھ رہا ہے اس کی طرف دھیان گیا، کری صوت ہے، اور اس کی کراہت کی وجہ سے اس کی نماز ختم ہو گئی، سے مراد یہ کہ نماز ویسی نہ رہی، کامل نہ رہی جیسے تھی۔ اسی طرح کتا خوف کی علامت ہے، شہروں میں تو کتا ہے، باہر کہیں شہر میں ہوگا تو کتا سامنے سے گزر جائے تو ویسے بھی انسان کی نماز سے توجہ ادھر ادھر ہو جاتی۔ اس طرح بھوکا آدمی ہے، کھانا ہے کہ اس کی وہ خوشبو، کھانا سامنے سے گزارا جائے، کھانا تو خود نہیں گزرتا،
اور اس طرح عورت کی طرف شہوت ہے، اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے تو عورت کی تو عام طور پر اتنا وہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو آپ لے سکتے ہیں کہ اس کا بھی مرد کی طرف دھیان جا سکتا ہے، لیکن مردوں کا زیادہ چونکہ ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کی یعنی وہ نماز ٹوٹ گئی، سے مراد کامل نہیں رہی۔ یہ میں نے وہ یہ بتایا کہ اس حدیث کی ہم تشریح کر سکتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم اسٹریٹ اوے اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اس حدیث کا سماج کے ساتھ قانون سازی کا تعلق نہیں ہے، تو اگر آپ یہ تشریح نہ بھی کرنا چاہیں تو ان الفاظ کو آپ لے لیں کہ یہ حدیث ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو دوسری حدیث ہے ہم اس کی بھی تشریح کرتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ ناقص العقل سے مراد ہے کہ ایک انسان کے اندر جذبات ہوتے ہیں، سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، جس کو سینٹیمنٹل انڈیکس کہتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ انٹیلیجنس کا وہ ہے کوشنٹ ہے جو عقل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت کی عقل اس مردوں کے ساتھ اس کا کمپیریزن ہی نہیں ہے، خود عورت کا اپنی عقل اپنے جذبات سے تعلق ہے کہ اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اس کے جذبات اس کے عقل پہ حاوی ہو جاتے ہیں، لہٰذا یہ اس کے جذبات زیادہ ہیں، عقل اس سے ناقص ہے، ایک بات۔ دوسرا، دین کے معاملے میں یعنی یہ عام طور پر ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن میں، کمپٹیشن میں، اپنے جو دنیا کا وہ کرتے ہیں، رواج کرتے ہیں، یہ بجائے اپنے فوکس کرنے کے آمدنی کی عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی میں، اس کا گھر اچھا ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس نوکرانی ہے، اس کے پاس یعنی یہ چلتا ہے، تو یوں کہا گیا کہ یہ اس میں ناقص ہے، یعنی وہ خود اپنے ساتھ ان کا کمپیریزن ہے، مردوں کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہے۔ یہ تو وہ تشریح ہے جو میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے، آپ اگر کوئی اور تشریح کرنا چاہیں بھی وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن چاہے یہ میرے والی تشریح لیں چاہے کسی اور والی تشریح لیں، لیکن اگر آپ اس کو سماجی قانون سازی کے لیے ریفرنس بنائیں کہ ہم پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک بل ہی اس پر بنانا چاہتے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہے، تو پھر ہم یہ کہیں قرآن سے آپ اس کا حوالہ دیں، اگر قرآن میں اس کا حوالہ نہیں ہے تو پھر ہم اس حدیث کو ریفرنس نہیں مانتے۔ یہ دو حدیثیں میں نے آپ کو اپنا سٹانس واضح کرنے کے لیے کی کہ ہم منکر حدیث یا حدیث کا انکار نہیں کرتے، نہ ہم اس کو صحیح کہتے ہیں نہ غلط کہتے ہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہر حدیث اپنی جگہ ٹھیک ہوگی شاید، لیکن جب قانون سازی کریں گے آپ تو صرف قرآن پہ کریں گے۔ السلام علیکم۔